اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. یہ رمضان کا ہونا نعمت ہے، قرآن کا ملنا اس مہینے میں نعمت ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جانا یہ نعمت ہے، رات کا قیام ایک نعمت ہے، دن کا روزہ رکھنا ایک نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں. کیونکہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں. کھانا کھا کے تو پھر بھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت رمضان، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت القیام، الحمدللہ علی نعمت الدعاء، کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا دی اور ہمیں سب کچھ عطا کر دیا. ان سب پر بھی اللہ کا شکر، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں نعمت مل رہی ہے. ہمارے جسم کا روح اللہ کی نعمت ہے، تو روح کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ابن قیم کہتے ہیں نعمتیں 3 قسم کی ہیں. وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے. دوسری وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، مثلا اولاد کی نعمت ہے یا کوئی اور وہ ان کی امید رکھتا ہے. نمبر 3 ایسی نعمتیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے لیکن احساس ہی نہیں کرتا. نعمتیں ہیں چاروں طرف، احساس ہی کوئی نہیں، خیال ہی نہیں. تو بہرحال نعمت جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کیونکہ نعمتیں امتحان کے لیے ملی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی. زیادہ بھی امتحان ہے اور کم بھی امتحان ہے. اب ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی حفاظت کرے، اپنے ذہن کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے کہ وہ منفی سائڈ پر نہ جائیں، یعنی نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو. یہ شکر گزاری کی سب سے بڑی قاتل ہے. ایسی باتیں سوچا کریں انسانوں کے بارے میں بھی، چیزوں کے بارے میں بھی، جگہوں کے بارے میں بھی، کہ آپ کے اندر شکر کے احساسات ابلنے لگے، یعنی دل شکر سے بھر جائے. اب آپ دیکھیے کہ دل کی نا کچھ غذائیں ہیں، جیسے ایمان ہے، علم ہے، تقوی ہے، اسی طرح شکر بھی ہے. سوچئے جس دل میں ہر روز شکر آئے گا وہ کیسے اداس رہے گا، کیونکہ اس کے پاس تو خوش ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی احساس اور خیال اندر موجود ہے. اسے تو کوئی نعمت نظر آ رہی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مثلا اولاد نعمت ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اپنی معصوم باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کان ہی بند ہیں، آپ کی آنکھیں ہی نہیں دیکھ رہی، آپ کا دل محسوس ہی نہیں کر رہا کچھ. یہ ناشکری ہے. اس نعمت کو دیکھیں، جس لمحے آپ نعمت کو پہچاننے لگیں گے آپ کے دل میں شکر آنے لگے گا، اور جو شکر آتا جائے گا آپ کی پریشانیاں اور وریز اور تکلیفیں اور دکھ اور دل کے غم اور اداسیاں اور ڈپریشن وہ باہر نکلنے لگے گا. شکر سب سے بڑا علاج ہے ڈپریشن کا، لیکن اس کے لیے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض ہے، اور یہ وہی ادا کرتا ہے جو ان کی قدردانی کرتا ہو، جو ان کو دیکھ سکتا ہو، جو ان کو سن سکتا ہو، جو انہیں محسوس کر سکتا ہو. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا.
یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، تو حیرت ہوتی ہے. یعنی آج کل الحمدللہ عام دنوں سے کچھ نسبتاً زیادہ سننے کا موقع مل رہا ہے. میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھتے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا بٹن آن کر دیتی ہوں اور باقی کام پھر بعد میں. تو وہ ساتھ ساتھ اور اتنا سکون کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت سکوت کا، کہ اس میں تلاوت سننا اور آیات کے اوپر غور کرنا اور کبھی کسی جہد سے اور کبھی کسی ایک عجب دل کو سرور دیتا ہے. دوسری طرف قیام رات کو، یعنی رات کو سونے سے پہلے قیام، اور قیام میں بھی بعض آیات اس طرح سٹرک کرتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، اچھا یہ بات بھی قرآن میں لکھی. حالانکہ 20 بار تو کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں نہیں کہہ سکتے شاید، لیکن 20 بار تو ہم ان آیات کو پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ماحول کے بدلنے سے، وقت کی تبدیلی سے ہماری سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہمارے اینگل بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کا فہم اور سمجھ بھی بدلتا جاتا ہے. اور اس سے انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک سرور انسان کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اپنی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں نا، تو جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کا ذہن زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، توجہ پھر آپ کی اس طرف ہو جاتی ہے اور آپ کو غور و فکر کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. تو بہرحال قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اگر ہم ان سے تعلق قائم رکھیں، ان کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، ہمیں نہ پتا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ کتنی محرومی کی بات ہے، پھر دنیا میں بھی محرومی، آخرت میں بھی محرومی. تو یہ تعلیمات نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے. اس احسان کو یاد رکھو، یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو. پھر رسول کا بھیجا جانا نعمت ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے. پھر دین کی آسانیاں نعمت ہے کہ ہم مختلف اوقات میں جیسے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں، روزہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں الدین یسر، آسانی والا دین دیا گیا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی کے سے تیمم کر لو، تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ان ساری نعمتوں پر بھی جو رخصتیں ہیں، جو دین کی رخصتیں ہیں، ان پر بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر ہماری زندگی ایک نعمت ہے. بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کیوں پیدا کیا تھا ہمیں. کس قدر ناشکر پن کی بات ہے. یعنی ہمیں زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی یہ زندگی آخری نہیں ہے، اصل زندگی کل شروع ہوگی. بے شک انسان یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی زندگی کی نعمت پر بھی قدر نہیں کرتا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ناشکر پن کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو زندگی جیسی نعمت دی کہ آپ اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے کمائیں اور اپنے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات پائیں، اور آپ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور وہ اس میں نیک عمل بھی زیادہ کرے. پھر ہمارے اعضاء کا صحیح سلامت کام کرنا، ہمیں دیکھنے کی نعمت، ہمیں سننے کی، ہمیں بولنے کی، یہ ساری چیزیں شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کان، آنکھیں، دل کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر صحت اور وقت نعمت ہے. بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت.
کہ جب بہت زیادہ ذمہ داریاں نہ ہوں اور وقت ہو انسان کے پاس، تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں کوئی اچھا کام کرے، وہ ادھر ادھر سستی میں گنوا دیتے ہیں. اور خصوصاً محروم ہے وہ جو اپنی جوانی کو ضائع کر کے تو گنوا دیتے ہیں، جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت میں. پھر اسی طرح طبیعت کا خوش ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. خوشی ملنا اور خوشی کا احساس ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے تو آپ خوش تھے. صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم کیا وجہ، آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا متقی انسان کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں. دولت والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے ضرور اس نے کوئی ناجائز طریقے اختیار کیے. یہ بھی ایک بدگمانی اور غلط بات ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی عام طور پر لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یا برا بھلا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے وہ دولت کس طرح کمائی اور کس طرح حاصل کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح جس کو چاہے عطا کرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مدینہ آئے، چند ہی دنوں میں دولت مند ہو گئے، جبکہ بہت سے اور بھی ساتھی ان کے آئے تھے. وہ کہتے جو اینٹ اٹھاتا ہوں میرے لیے سونا اگلتی ہے. یعنی مفہوم اس کا محاورے تن کہ میرے لیے اس میں سے خیر نکل آتی ہے، مال نکل آتا ہے، جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے مقدر کیا رزق. پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی مالدار ہیں انتہائی اداس اور رنجیدہ اور غمگین. انہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیتا ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کو طرح طرح کے نعمتیں ملتی ہیں، نئے رشتے ملتے ہیں. یعنی شادی تو ہسبینڈ سے ہوتی ہے لیکن اس کے توسط سے نئی بہنیں مل جاتی ہیں، بھائی مل جاتے ہیں، اور رشتوں میں اضافہ ہوتے ہیں کہ نئے خاندان سے آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے. یہ ساری بھی نعمتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان رشتوں میں آپس کی محبت ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن عموماً ہم ناشکری پن کر کر کے ان نعمتوں کو گنوا دیتے ہیں، ہاتھ ضائع کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی. اگر آپ طلاق کے کیسز کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سے واقعات صرف معمولی ہوتے ہیں، حالانکہ اچھی بھلی ایک سموتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دین کی وجہ سے آپس کی محبتیں ہونا اور ایک دوسرے کا غم گسار ہونا، ایک دوسرے کے لیے باعث انس ہونا. پھر اسی طرح زمین اور آسمان سے رزق کا برسنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یعنی کہ کھاؤ پیو اچھا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. پھر اولاد کا ملنا جو ہے وہ نعمت ہے، مال نعمت ہے. اسی طرح زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، سمندر، یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ ساری نعمت ہے. پھر ہواؤں کا چلنا بھی ایک نعمت ہے، بارش نعمت ہے، کشتیوں کا چلنا نعمت ہے، سواریاں نعمت ہے. یہ طرح طرح کے جانور آج کل اگر آپ جائیں باہر پارک میں دھوپ نکلی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ رنگین پرندے اڑ کے آئے ہوئے ہیں کہیں سے، اور وہ چند دنوں کے لیے ہوں گے پھر وہ کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کو خوبصورتی دیں گے. لیکن کتنے کم لوگ ہیں کہ جو ان کو دیکھ پائیں اور شکر ادا کر پائیں کہ اللہ نے آپ کی نگاہوں کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں آپ کے لیے بھیجی. پھر ان پرندوں کی چہچہاہٹ وہ کتنا خوبصورت، یعنی دل کے اندر کیسی خوشی پیدا کرتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کو سننے والے ہوں اور سن کر اپریشیٹ بھی کرنے والے ہوں. پھر کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ ہر مومن کے رزق میں رمضان کی برکت سے اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں نعمتیں ہیں. پھر لباس نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا. پھر اسی طرح مختلف رنگ نعمتیں ہیں، چیزوں کے اندر کلرز کا ہونا نعمتیں ہیں. اور اسی طرح
ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر اللہ کی پردہ پوشی بھی نعمت ہے. وہ ہم پر احسان کرتا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. ہم اس کی عبادت بھی مرضی ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے کرتے ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی بھی ایک نعمت ہے، چاہے وہ کسی لیکچر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انسان کے ذریعے ہو. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی باریک ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اکثر ذہن میں نہیں آتی، کہ ایک شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اللہ اس کے پاس ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اس سے کچھ کھانا مانگتے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے. اب یقین کرے کہ جب مجھ سے کوئی علم کا سوال کرتا ہے نا، میرا دل خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ مجھے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں کسی شخص کے کام آ سکوں. لیکن عام طور پر ہم نے دروازہ بند کیا اور کوئی کھٹکھٹا دے تو پھر ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت تھی تو ہم دینے کے قابل ہوئے. ہم تو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی شکر کی طرف خیال نہیں جاتا. تو یہ شکر ادا کرنا ایک پورے شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک معترف اور غیر معترف. معترف وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، ہے میرے پاس، ہے میرے پاس. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ نہیں. ایک خوشحال ہے اور دوسرا بدحال ہے. یہ بدحالی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گن ہی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں. اب شکر